اللہ سلامت رکھے. بس توجہ سے سننا پیارے. باپ نے دم توڑا, بیٹا یہ نہیں ہوا وہ سنبھالا. ماں کہنے لگی بیٹے گھر کے خرچے نہیں تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ پیر سے کیسی محبت ہونی چاہیے. ماں نے جوان بیٹے سے کہا جا بیٹے شہر چلا جا کمانے کے لیے. چلنے لگا. ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, بیٹے پردیس جا رہا ہے. ماں کہنے لگی بیٹے کام بات میں ڈھونڈنا, کسی اللہ والے کا دامن پہلے ڈھونڈنا. بات میں ڈھونڈنا, کسی اللہ والے کا دامن پہلے ڈھونڈ لینا. بچے نے کہا کس لیے کا؟ ماں نے کہا بیٹے جب کسی اللہ والے کا دامن تھام لے گا تو کام بھی مل جائے گا, بزرگوں کی برکتیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. جوان بچہ, نو عمر بچہ, کم عمر کی بچے کی کہنے لگا ماں مجھے پتا اللہ والے کی پہچان کیا ہوتی ہے. ماں نے بیٹے کو اللہ والے کی پہچان بتائی. کہنے لگی بیٹا اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس مصلی ہوتا ہے, وضو کے لیے پانی کا لوٹا ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد. اللہ والے کی پہچان کیا؟ جس کے پاس مصلی ہو اور وضو کے لیے لوٹا ہوا. یہ نکلا گھر سے شہر تلاش کرتا رہا, کوئی اللہ والا ملے نہ مل سکا. شدت کی چیز سوچنے لگا, پہلے میں کام لگا لوں بعد میں اللہ والا تلاش کروں گا. ایک دیوان کے اندر گیا, جا کے کیا دیکھتے ہیں اس کے پاس مصلی بچھا ہوا تھا, پاس میں لوٹا رکھا ہوا تھا. جا کے کہنے لگا مجھے کام کی ضرورت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بھی کام والے کی ضرورت ہے. اس نے اس کو رکھ لیا. پھر کہنے لگا بابا مہربانی کرو مجھے اپنا مرید بنا لو. وہ کہنے لگا بیٹے میں کیسے مرید بنا سکتا ہوں, میں کوئی پیر نہیں ہوں, میں کوئی ولی نہیں ہوں. کہنے لگا نہیں میری ماں نے بتایا کہ جس کے پاس مصلی اور لوٹا ہوگا وہ اللہ والا ہوگا. کہ آپ کے پاس مصلی بھی ہے, لوٹا بھی ہے, مرید بنا لیجئے. اللہ پر اتنی ضد کی, وہ کہنے لگا چل یار گھڑی کا ٹالنا ہی کیا ہے. ہاتھ بڑھا کے کہنے لگا چل آج سے تو میرا مرید ہے. وہ جوان لڑکا کام میں مصروف ہو گیا. بغداد کی مارکیٹ میں کام کرنے لگا. ایک اسی گلی سے میرے منہ سے بغداد کے شہنشاہ کا گزر ہو جاتا ہے. جیسی خبر ہو رہی ہے کہ عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں, بغداد کے تاجدار کا گزر ہونے والا ہے, لوگ کام چھوڑ کر کے راستے میں نیت مان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ سے پاک آ رہے ہیں, وہ سے پاک آ رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ نوجوان اپنی دکان سے باہر لگی نکلا ہے, بلکہ جب وہ سے پاک کی سواری گزری ہے تو سب ہاتھ مان کے سامنے کھڑے تھے. ایک جھلک بغداد والے کی زیارت ہو جائے, ایک جھلک نظر آ جائے بغداد والے کی. لیکن یہ بچہ اپنا منہ پھیر کے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ والوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ظاہر نہیں بلکہ باطن بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. سارے لوگوں سے پاک کو دیکھ رہے ہیں, لیکن بغداد کا شہنشاہ اس بچے کی طرف دیکھ رہا ہے. اسے پاک فرماتے ہیں جاؤ کوئی جا کے اس بچے کو بلا لاؤ. اللہ اکبر. کہ ہمیں اپنے پیر سے ایسی عقیدت ہوتی ہے, ذرا دیکھو تو صحیح. اسے پاک کر بچے کو بلایا ہے اور بچہ آیا کر جھکا کر کے اسے پاک فرماتے ہیں بیٹے یہ پورا شہر میری جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہے, اور تجھے کیا ہوا ہے کہ تو اپنا چہرہ میری طرف کرتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا حضور میں مانا کہ آپ عبد القادر جیلانی سب سے بڑے غوث ہیں, لیکن میں اپنے پیر کے سوا کسی اور کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا سامنا تھا. وہ سے پاک فرماتے کون ہے تیرا پیر. جیسے کہا کہ کون ہے میرا پیر, اس نے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا, لیکن وہ پیر بھی اسی لائن میں کھڑا تھا. اللہ اکبر. اس نے ہاتھ پکڑا, اس نے کہا تھا کہ یہ کوئی پیر میں نہیں ہوں, اگر دامن ہے تو ان کا کام ہے. اللہ اکبر. جیسی طرح کہا ہے وہ بچہ کہتا ہے جب میں نے تیرا ہاتھ تھام لیا ہے تب مجھے کسی ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے غوث نے بلایا ہے اور بلانے کے بعد
تجربہ کیا ہے اکثر خانقاہوں سے جڑنے والے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اور دلیلیں بھی میرے پاس ثبوت بھی ہے، لیکن الحمدللہ بریلی ایسا مرکز ہے جو شہر بریلی سے جڑ گیا غریب ہو کے تو مر سکتا ہے، بدعقیدہ ہو کے نہیں مری چلی زندہ باد یہ سچائی آج بھی میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ بریلی سے جڑنے والا غریب ہو کے مر سکتا ہے لیکن ایک بدمذہب ہو کے نہیں مری چلی۔ یہ کرامت ہے، مہربانی کرو پیر تلاش کے لائق ہے، اور پیر کیسے ہوتے ہیں ذرا ایک جھلک دکھا دو بریلی سبحان اللہ جی آپ سے کسی نے پوچھا آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہو تو روئے اور رو کے کہنے لگے افسوس لوگ جب یہ کہتے ہیں مصطفیٰ احمد رضا کا بیٹا ہے تو مجھے رونا آتا ہے۔ حضور کس لیے؟ فرمانے لگے کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہ بنا۔ اور تھے کیسے بتاتے تھے؟ ایسے پر رشتے تھے کہ لوگ آج سجنے لیے لیتے تھے کہ میں یہاں سے میرا سب وہاں تک گیا ہے۔ یار سب سے کیا ہوتا ہے جب تک دل مصطفیٰ سے نہ مل جائے، اگر دل مصطفیٰ سے مل جائے تو پھر نسب رکھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر دیکھ میرے مہدی اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، دو لوگ آئے اکٹھے ہو کر کے، دونوں خصاف تھے، مزاج دونوں کے آگے تھے، آگے کہنے لگے حضور مرید فرما لیجیے۔ مفتی اعظم نے فرمایا لاؤ ہاتھ میں ہاتھ دو، ہاتھ میں ہاتھ دیا تو تمام شرائط کے بعد آپ کہنے لگے لگاؤ میں نے اپنا ہاتھ وہ سے باپ کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے اتنا کہانا دوسرا بہت بڑا خصاف تھا لیکن کبھی کبھی خصا بھی نقصان سے جایا کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت بات جو ہے ابھی آپ نے جھوٹ سے توبہ کرائی ہے، ابھی تو مجھ سے کہا تھا توبہ کرتا ہوں جھوٹ سے، اور آپ اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہتے ہو کہ میں نے اپنا ہاتھ وہ سے باپ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت جی یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ اتنا کہنا کا مفتی اعظم کے چہرے پر جلال آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر چاہوں میں سرخی آئی، آپ کے چہرے کے بدن سر کے اوپر رومال رہتا تھا، آپ نے اپنا رومال اتارا ہے اور اتارنے کے بعد بولنے والے کے چہرے پہ ڈال دیا۔ فرماتے ہیں اب کہ میں نے اپنا ہاتھ وہ سے باپ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، فرماتے ہیں پتا کون ہے تیری آنکھوں کے سامنے؟ وہ کہتا معاف کر دیجئے میں نے پہلے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا تو مصطفیٰ رضا کا ہاتھ تھا، لیکن اب جو ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جو ہاتھ آپ کا تھا چہرہ سے آزم کا نظر آ رہا ہے۔ مہربانی کرو، اتنا بڑا بیٹا کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے جب کوئی اعلیٰ حضرت کا بیٹا کہتا ہے۔ سوچو جب کتنی بڑے بیٹے کا یہ عالم ہے تو پھر ان کے باپ کا عالم کیا ہوگا؟ خیریت ہے آج کے بعد پیر چھان کر کے رکھنا، قربانی کا بکرا چاروں طرف سے گھوم کے لے لے اور لاکے کیوں؟ اس لیے کہ کئی محلے والے یہاں سے لٹی آیا تو یہاں پر قربانی کا بکرا تو محلہ دیکھ رہا ہے اور قیامت میں پیر تو اولین و آخرین سب دیکھیں گے، سب دیکھیں گے۔ ایسے پیر کا دامن جو قیامت میں شرم اٹھانی نہ پڑے۔ میں اکثر کہتا ہوں کتنے پیر ایسے ہیں جو مریدوں کے ساتھ دوزخ میں جائیں
آپ کے چہلوں سے بھی یہ محفل تعلق رکھتی ہے۔ اللہ ہزاروں رحمت نازل فرمائے مصطفیٰ کے شہزادے کی قبر انور پر۔ آمین آمین اللہم سید کی شان یہ ہے، فرمایا گیا اللہ نے سیدوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دی ہے۔ ابھی کچھ دن میں نے پہلے کمنٹ دیکھے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کے وائرل کیے گئے، طرح طرح کے ویڈیوز وائرل ہیں، اس میں کمنٹ کیا گیا یار وہ کچھ بھی صحیح نہیں، ان کے پاس اتنی مضبوط شے ہے کہ وہ تیرے ہزار عملوں پہ بھاری پڑ سکتی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پتہ کر تو مصطفیٰ کا بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نسبت ان کے پاس اگر سید ایمان پہ چلا جائے تو پھر اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ بہت بڑی نسبت ہے سید ہونا، مہربانی کرو خیال کرو کبھی سیدوں کے بارے میں زبان زیادہ نہ کھولا کرو، ان کا ادب کرنا ہم پہ فرض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ۔ توجہ ہے نا آپ کی میری بات پر؟ اگر کسی کو بات کڑوی لگے آ جائے تو یہیں بیٹھ کے صلح ہو جائے گا، انشاءاللہ ازالہ کر دیں گے، بعد میں مراد آباد جائیں گے۔ ہاں تو بزرگوں کا احترام کرو، نبی کی اولاد سے نسبتیں قائم کر لو۔ اللہ اکبر، آؤ میرے مصطفیٰ کی زندگی دیکھو، ان کا کتنا بڑا احسان ہے اسلام پر۔ مہربانی کرنا میرے بھائی، یہ ہماری جماعتوں میں جو پارٹی بندیاں ہیں یہ ختم کر لو، اختلافوں کی دیوار